हीट में उतरते हैं जब पहले ही बंदे से बात करते हैं और हमें पहले ही बंदा जो है कोई नेगेटिव सुई चुभोता है, तो वो जो हमारे गुब्बारे के अंदर हवा भरी हुई होती है तो वो वहीं पर खत्म। ठीक है, इसलिए कि हमने इसको बड़ा नाजुक सा समझा हुआ है मामला, बड़ी मामूली सी चीज समझी हुई है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में इसे बाकायदा सिखाया जाता है, इसे बाकायदा पढ़ाया जाता है और बाकायदा इसकी हैसियत एक स्किल की है कि आपने किस तरह प्रोस्पेक्ट तलाश करने हैं। प्रोस्पेक्ट तलाश करने के हवाले से एक बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं किसको, जो डिक्शनरी के मुताबिक उसको कहा जाता है कि जी सोने की जो तलाश की जा रही होती है ना, तो 1 औंस सोना ढूंढने के लिए टनों मट्टी को छाना जाता है, तब जाकर 1 औंस सोना निकलता है। तो जो सोना की तलाश कर रहे होते हैं उनकी नजर वो टनों मट्टी पर नहीं होती, उनकी नजर तो होती है 1 औंस सोने पर। उनको पता होता है कि इस टनों मट्टी के बाद हमें सोने की शक्ल में एक कीमती चीज मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ऐसा नहीं होगा कि आप बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जिससे आपने बात की वो फौरी तौर पर आपके सामने खड़ा हो जाए, ओ जी कोई मसला ही नहीं, ये ले मेरी आईडी कार्ड और आप मुझे ज्वाइन कराएं, ये ले पैसे और मुझे नोवेज का सेट दिला दें। ऐसा नहीं होता, आपको बाकायदा तलाश करना होता है। ठीक है, अच्छा, इसको तलाश करने के लिए भी जो सबसे अहम तरीन चीज नेटवर्क मार्केटिंग में की है, जो इस वक्त खास तौर पर कोविड के बाद से लेकर जो एक हमारा जमाना पूरा चेंज हुआ, पूरा एक जनरेशन चेंज हो गई, पूरा अंदाज चेंज हो गया, तो हमारे मैक्सिमम लोग वो काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी सक्सेस भी जो है वो जिग-जैग वाले स्टाइल में चल रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है, और जो रियल तरीका है वो ये है कि आपने नामों की फहरिस्त बनानी है। अब फिर वही वाली बात है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए, फौरन कहा जाएगा कि सर फहरिस्त बनाने की जरूरत क्या है। वजह यह है कि हमारे पास तो मोबाइल मौजूद है और उस मोबाइल में वो हजारों नंबर मौजूद है। नेम लिस्ट बनाने का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर यह होता है कि आपने अपनी नोटबुक पर, अपनी डायरी पर कोई रजिस्टर ले लें, उस पर बाकायदा नाम लिखने हैं। फिजिकली जब तक आप नेम लिस्ट नहीं बनाएंगे, तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि नेम लिस्ट जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर इसकी हैसियत है रॉ मटेरियल की। जिस तरह सीमेंट और बजरी ना हो ब्लॉक नहीं बनता, ब्लॉक ना हो तो दीवार नहीं बनेगी, दीवार ना हो तो छत नहीं बनेगी, पूरी बिल्डिंग नहीं बनेगी। बिल्कुल इसी तरह जब तक आपके पास रिटन फॉर्म में नेम लिस्ट नहीं होगी, उस वक्त तक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पर, लाइक ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। और अगर वक्ती तौर पर कामयाबी मिल भी जाए तो वो वक्ती ही होगी। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे कुछ दोस्त जा रहे थे तीतर या बटेर का शिकार करने के लिए, तो उनका एक नाबीना दोस्त था, तो उसने रिक्वेस्ट की कि यार मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। उन्होंने कहा ठीक है चलो। उन्होंने कहा कि यार नाबीना है, नहीं लेकर गए तो इसका दिल दुखेगा, उसको भी अपने साथ ले गए। अब वहां जाकर जब शिकार करने के लिए उन्होंने तीतर नजर आया या बटेर नजर आया, जैसे ही उस पर फायर किया, अब वो धमाका हुआ, उस धमाके से वो जैसे ही जमीन पर आया उसके पांव के नीचे एक तीतर आ गया, जख्मी हो गया। उसने फौरन तीतर पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, ओ जी मैं तो शिकारी बन गया, मैं तो शिकारी बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर ये जो नेम लिस्ट है इसको बनाए बगैर अगर कोई शख्स कामयाब हो भी जाए तो यकीन करें कि वो वक्ती कामयाबी है। या इसको अच्छे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि अगर नेम लिस्ट बनाए बगैर भी कोई शख्स कामयाब हो सकता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो नेम लिस्ट बना ले, जो नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल नंबर 2 है, इसके मुताबिक अमल कर ले, तो इसका मतलब है कि उसकी जो कामयाबी की स्पीड है वो तो सुपरसोनिक तैयारी की तरह आगे जाएगी शुरू करके। ठीक है,
تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. آپ نے ناموں کی ایک فہرست بنانی ہے، اس میں اپنے رشتہ دار، کلیگز، نیبرز، ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں ان کے آپ نے نام لکھنا شروع کرنے ہیں. اب یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی شاید اس بات پر چونک پڑے، او نہیں جی ہمارے تو لوگوں کے، ہاں آگے نا سوال مجھے پتا تھا یہی تھا، لوگوں کے کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتے. ہاں صحیح بات ہے، ہمارے ہاں تو لوگ سب وہ کچی گراؤنڈ میں رہتے ہیں نا، کسی کے کانٹیکٹ ہی نہیں ہوتے. او بھائی ایک ریسرچ ہے، یونیورسل ریسرچ ہے، یہ صرف پاکستان کی یا انڈیا کی ریسرچ کی بات نہیں ہو رہی، ایک یونیورسل ریسرچ ہے کہ جو شخص بھی 21 سال کی عمر کا ہو، 21 سال کی عمر کا کوئی بھی جو شخص ہوتا ہے وہ کم از کم 500 افراد کو جانتا ہے. اب وہ 500 افراد اگر وہ 500 افراد کو جانتا ہے تو اس کی اگر نیم لسٹ بنانا شروع کرے تو 100 لوگوں کے نام تو لکھ ہی سکتا ہے نا. اچھا اس میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم ناموں کی ابھی جب بات ہو رہی ہے نا، سب کے ذہن میں آ رہا ہوگا، سن نہیں رہے فوری طور پر، وہ آرگومنٹس والے اس میں فیز میں جا چکے ہوں گے یقیناً بہت سارے ہمارے لوگ، وہ فوری طور پر ہر سوال کا جواب ان کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ نہیں دیکھیں ہم 500 لوگوں کو جانتے ضرور ہوں گے لیکن سب کے سب اوریفلیم میں تھوڑی آ سکتے ہیں. تو آپ کو کہا کس نے کہ اوریفلیم میں لے کر آؤ بھائی ان کو؟ آپ کو تو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے نام لکھنے ہیں، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ جج کیے کہ وہ لوگ کام کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ اوریفلیم جوائن کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کی پروڈکٹ وہ پرچیز کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ صرف وہ کام کر لیں. اس لیے کہ جب وہ آپ نیم لسٹ بنا رہے ہوں گے نا تو یقین کریں کہ یہ نیم لسٹ ایک دفعہ بنا کر دیکھیے گا کہ آپ کو کتنا زیادہ اطمینان دے گی یہ نیم لسٹ، آپ کو کانفیڈنس دے گی یہ نیم لسٹ. آپ یقین کریں، کر کے دیکھیے گا نا ایک دفعہ. اب دیکھیں یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جب سے شروع ہوئی ہے، اس کے یہ جو بنیادی اسکلز ہیں، تو کوئی بھی ہو، اوریفلیم ہو یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کمپنی ہو، ہر کمپنی میں انہی چیزوں کی پورے دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ ابھی بھی اس وقت بھی ٹریننگ میں ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جنہوں نے ڈائمنڈ کانفرنس میں بھی الحمدللہ شرکت کی ہوئی ہے، ان کو پتا ہے کہ ڈائمنڈ کانفرنس کے اندر ایک ہماری ہوتی ہے ماسٹر کلاس. اول تو آپ کو پتا ہے اوریفلیم کا وہ طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی پیسے خرچ کر کے کسی ٹور میں جا سکے، آپ کوالیفائی کرتے ہیں آپ تب ہی جا سکتے ہیں. تو ڈائمنڈ کانفرنس بڑے اونچے لیول کی کانفرنس ہے، اس میں تو ہمارے پاکستان میں صرف چند ہی لوگ ہیں نا. ظاہر مجھے بھی احساس حاصل ہے کہ ڈائمنڈ کانفرنسز وغیرہ میں شرکت کی. اس ڈائمنڈ کانفرنسز کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے ماسٹر کلاس، اور اس ماسٹر کلاس میں وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اس ماسٹر کلاس کے لیے بھی باقاعدہ آپ کو اپنے ملک سے روانہ ہونے سے پہلے رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے اور یورو میں باقاعدہ فیس پے کرنا پڑتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے وہ ظاہر ٹریننگز بھی لی ہوئی ہیں، تو ان ٹریننگز کے اندر یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، نیم لسٹ بنانا، لوگوں کو بلانا، پراسپیکٹ کی تلاش کرنا. اب اگر یہ اتنی ہی بیتکی چیز ہو تو ماسٹر کلاس میں جہاں پر منیمم بھی ڈائمنڈ ڈائریکٹر آئے ہوئے ہیں ان کو کیوں سکھایا جائے، اور دنیا کی جو اوریفلیم کی کریم ہے ان سے سکھایا جا رہا ہے، اور ڈی ایس اے کے جو بڑے بڑے گرو لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے باہر سے یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ چونکہ اس میں سے ایک اسکل پر پورا دن کا سیشن ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے لہٰذا ہم لمبی بات نہیں کر سکتے، تو میں اس کو اسکپ کرتے ہی چلوں گا کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے پروسپیکٹ جو ہے ان کی تلاش کرنی ہے، اور ان پروسپیکٹ کی تلاش کے لیے آپ نے اپنے ناموں کی ایک فہرست بنانی ہے، اپنے دوست، رشتہ دار، کلیگز، نیبر، ملنے جلنے والے لوگ ان کے آپ نے نام لکھنے ہیں، ان کا سیل نمبر لکھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد باری باری آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہوتا ہے. اب اس کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، لیکن اس حوالے سے میں سب سے ایک چھوٹی سی ٹپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب آپ ناموں کی فہرست بنانا شروع کریں تو شروع کے 4 5 6 جو نام لکھیں آپ وہ موبائل دیکھے بغیر لکھیں، اس لیے کہ یہ وہ نام ہوں گے کہ جو آپ کے فنگر ٹپ پر ہوں گے، جن کے آپ بہت زیادہ کلوز ہوں گے، جن سے آپ کے ڈیلی بیسس پر رابطے ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ آپ نے یہ جج نہیں کرنا
کہ نہیں جی وہ تو بہت کوئی بڑا آدمی ہے, وہ تو بڑی کوئی مشہور شخصیت ہے, وہ تو یہ کام کرے گی نہیں کرے گی, ان چکروں میں آپ نہ پڑیں. آپ نے صرف جو کام کرنا ہے وہ کریں. آپ نے ناموں کی فہرست بنانی ہے, آپ بنا لیں. کیونکہ دیکھیں جو آپ کا دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا کلیگ ہے یا نیبر ہے, وہ کیا صرف آپ کا رشتہ دار ہے, وہ صرف کیا آپ کو جانتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ایسا نہیں ہے تو آپ خود بتائیے کہ آپ نے کسی شخص کو صرف اس لیے اس کا نام نہیں لکھا کہ نہیں یار یہ تو بڑی توپ چیز ہے, اس کا میں نام نہیں لکھنا مجھے, اس لیے کہ اس نے تو اوریفلیم کرنا ہی نہیں ہے. اور کسی دن آپ کو پتا چلے کہ وہ کوئی اور شخص اس کو پراسپیکٹ کے طور پر لے کر آیا اور اس نے اپنی ٹیم میں شامل کر لیا, اب آپ پر کیا گزرے گی؟ تو اس چیز جو اس وقت کیفیت آپ پر گزرنی ہے نا, کہ وہ کیفیت آپ پر گزرے, آپ فوری طور پر جو ہے اس شخص کا نام اپنی نیم لسٹ میں شامل کر لیں. ٹھیک ہے, اس